بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا اور مسلمانوں کی درے سے رہائی ہوئی۔ اس ایپیسوڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ پیش کیا جائے گا۔ مسلمان سن 7 نبوی میں صوبے ابی طالب میں قید کر دیے گئے تھے۔ سن 10 نبوی میں بائیکاٹ ختم ہوا۔ پورے 3 سال درے میں پڑے رہے۔ یہ سال جس سختی، جس مصیبت اور جس تکلیفوں سے مسلمانوں نے گزارے، ان کا 100واں حصہ بھی بیان کرنا اس زمانے کے مسلمانوں کے دلوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ سن 10 نبوی میں جب بائیکاٹ ختم ہوا اور مسلمان اپنے گھروں میں واپس آئے تو خیال ہوتا تھا کہ شاید قریش کی بیجا سختیاں اور نامناسب اور ظالمانہ ظلموں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، پر ہونے والے واقعات نے بہت جلد بتا دیا کہ کفار قریش پہلے سے بھی زیادہ سخت اور ظالم ثابت ہوئے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ اپنے مکان پر نہ ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الحرم کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ابو جہل ملا۔ اس نے مذاق اڑانے کی نیت سے کہا، ابو بکر، تمہارے نبی کو آج معراج ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیت المقدس تک سفر کیا تھا، پھر آسمان پر گئے اور رات ہی کو واپس لوٹ آئے۔ کیا یہ یقین کرنے کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، ایک رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ابو جہل نے ہنس کر کہا، لیکن آج یہ ثابت کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو بلانے جا رہا ہوں جو کہ بیت المقدس میں رہ کر آئے ہیں۔ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے واقعات پوچھیں گے، دیکھیں تمہارے نبی بتاتے ہیں یا نہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضرور بتائیں گے۔ تم امتحان لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ تمام نبیوں کا امتحان انہی کے قوم نے لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لے لو۔ ابو جہل چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الحرم میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے سینکڑوں کفار قریش بیٹھے تھے اور کچھ کھڑے تھے۔ ان میں قریش کے بڑے لوگ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کو سلام کیا اور آپ کے سامنے بالکل قریب بیٹھ گئے۔ ابو لہب نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا، اپنے نبی سے آسمان اور زمین کی باتیں معلوم کر لو۔ رات کو انہیں معراج ہوئی ہے، عرش معلیٰ پر خدا کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، جنت اور دوزخ وغیرہ سب دیکھ کر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صحیح ہے۔ مجھے ابھی ابو جہل نے بتایا ہے، اس لیے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، واقعی مجھے معراج ہوئی ہے۔ پہلے میں بیت المقدس گیا، پھر آسمان پر پہنچا اور پھر عرش معلیٰ پر پہنچ کر خدا سے ہم کلام ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر ایمان لایا۔ گزارش ہے تھوڑا تفصیل سے ان واقعات کو سنائیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے واقعات سنائے۔ وہاں موجود لوگ بہت غور سے سننے لگے۔ اس مدت میں ابو جہل بھی آ گیا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اونچی آواز سے کہا، اے محمد، کھڑے ہو جاؤ، تم کو پروردگار نے بلایا ہے۔ میں ترنت اٹھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد، وضو کرو۔ میں نے وضو کیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جب صفا و مروہ کی پہاڑی کے بیچ پہنچے تو ایک سواری نہایت ہی خوبصورت، خوب سجا و سجایا دیکھا۔ یہ مرکب خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ سینہ یاقوت سکھ سے سجا ہوا تھا، پیٹھ سفید موتی سے جڑی ہوئی تھی۔ 2 خوبصورت پر دونوں طرف کھلے ہوئے تھے کہ اس کی پنڈلیاں نظر نہ آتی۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے محمد، یہ براق ہے، اس پر نبی سوار ہوتے رہے ہیں، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ میں ترنت براق پر سوار ہو گیا۔ براق اس تیزی سے روانہ ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کوئی ایسی تیز رفتار سواری نہیں دیکھی تھی کہ اس جیسا بتاؤں، اور کچھ ہی لمحوں میں میں ایک ایسے بہاردار علاقے میں پہنچا جس میں کھجور کے پیڑ زیادہ سے زیادہ کھڑے تھے۔ زمین ہری بھری تھی۔ براق اس جگہ رک گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ مکہ سے ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس جگہ کا نام مدینہ طیبہ ہے۔
یہاں ٹھہر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر میں پھر براق پر سوار ہو گیا اور براق روانہ ہوا۔ پلک جھپکتے ہی ہم ایک ایسے پہاڑ پر پہنچے جو جل کر کالا ہو گیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس پہاڑ کا نام کوہ طور ہے۔ اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل نے ابھی بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم باب الہم پہنچے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ براق اپنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ طرفۃ العین میں ہم ایک ہری بھری جگہ پہنچے۔ سامنے ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ قلعے کے پاس ایک عالیشان مسجد تھی۔ براق مسجد کے پاس رک گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد اتریے، یہ بیت المقدس ہے اور یہ سامنے مسجد اقصی ہے۔ میں براق سے اترا۔ مجھے بہت سے لوگ سفید پوشاک اور نورانی صورت والے نظر آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اے اللہ کے رسول سلامتی ہو آپ پر کہا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ وہ لوگ سامنے سے اس طرح غائب ہو گئے جیسے صبح کے وقت چاندنی صبح کا اجالا پھیلتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ میں مسجد اقصی کے اندر پہنچا۔ مسجد میں بہت سے آدمی موجود تھے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سب لوگ میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نماز میں میری اقتدا کی۔ جب میں نماز پڑھ کر مسجد اقصی سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے خدا کے حبیب، آپ نے پہچانا کہ مسجد اقصی کے اندر وہ لوگ کون تھے؟ میں نے کہا، ان میں سے کسی کو بھی اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تمام نبی تھے۔ میں نے کہا، تم نے پہلے ہی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آؤ واپس چل کر دیکھیں اور ان سے ملیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اب واپس جانا بیکار ہے، وہ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، افسوس نہ کیجیے، آپ ان سے پھر ملیں گے۔ اب چلیے۔ میں براق پر سوار ہوا۔ براق آسمان پر اڑنے لگا۔ پلک جھپکتے ہی ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ براق ہوا کی طرح اسے پار کر گیا۔ وہاں مجھے پھر ایسے سفید پوش نورانی صورت والے بزرگ نظر آئے جیسے مسجد اقصی کے پاس ملے تھے۔ ان سب نے مجھے سلام کیا۔ میں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے درمیان ایک بزرگ بہترین پوشاک پہنے ہوئے تشریف فرما تھے۔ میں نے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے تپاک سے جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ براق پر پھر سوار ہوا اور پلک جھپکتے ہی دوسرے آسمان پر پہنچ گئے۔ یہاں بھی فرشتے لائن میں کھڑے تھے۔ انہوں نے پھر مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ ان فرشتوں کے درمیان 2 بزرگ اچھے کپڑے پہن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ دونوں مجھ سے بغل گر ہوئے۔ ان سے رخصت ہو کر ہم تیسرے آسمان کی طرف اڑے۔ وہاں پہنچ کر پھر فرشتوں کا جماع آیا۔ انہوں نے پھر سلام کیا اور میں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ ان فرشتوں کے درمیان ایک نوجوان نہایت خوبصورت پوشاک پہنے تکیہ کا سہارا لگائے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی لپٹ گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ میں ان سے ودا ہو کر چلا اور چوتھے آسمان پر پہنچا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے دیکھتے ہی رو پڑے۔ میں نے پوچھا، اے کلیم اللہ، آپ کس واسطے رو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وجہ سے کہ تمہاری امت میری امت سے کہیں زیادہ جنت میں جائے گی اور قیامت کے دن تمہاری سفارش سنی جائے گی اور جس کی اور تم اشارہ کرو گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ خدا کے چہتے پیغمبر ہیں۔ کاش مجھے بھی یہ منصب ملا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رخصت ہو کر آپ 7ویں آسمان پر پہنچے۔ اس آسمان پر اتنی روشنی اور فرشتوں کی بھیڑ تھی کہ اس سے پہلے کسی بھی آسمان پر نہیں تھی۔ وہاں ایک مسجد نظر آئی۔ اس کا نام بیت المعمور تھا۔ وہ بہت خوبصورت مسجد تھی۔ مسجد کی چاروں طرف فرشتے لائن لگائے کھڑے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے، کچھ سجدے میں پڑے تھے۔ ایک بزرگ آدمی بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھے اور اپنی گود میں بھرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں بھی ان سے تپاک سے ملا۔ انہوں نے میرا استقبال کیا اور پھر رو کر کہا، پیارے بیٹے، تو جب تک دنیا میں رہے گا پریشانیوں کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ تیری امت بے حد کمزور ہوگی۔ آج اللہ نے تجھے بلایا ہے، تو اپنی امت کی بخشش کا وعدہ اپنے رب سے کروا لینا۔
میں نے کہا میرے بزرگ، مجھے اپنی امت سے محبت ہے، میں اس کی کامیابی کے لیے رب سے اس وقت تک عرض کرتا رہوں گا جب تک وہ اپنی رحمت میں آ کر ساری امت کے بخشنے کا وعدہ نہ کرتے۔ میں ان سے ودا ہو کر آگے بڑھا اور ایک عجیب و غریب پیڑ کے پاس پہنچا۔ یہ پیڑ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ پیڑ کے بیچ میں ایک سجایا مکان تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ سدرۃ المنتہا ہے اور یہ مکان میرے رہنے کی جگہ ہے۔ وہاں سے مجھے ایک پور باہر علاقے میں لے گئے جس کی نظیر دنیا کے کسی علاقے میں نہیں ملتی۔ ہرا بھرا سدا بہار علاقہ، پھول پھل، بہترین عمارتیں، نہریں، خوبصورت سڑکیں، سندر عورتیں، سب کچھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ نے مسلمانوں سے کیا ہے۔ اگر اللہ کے بندے اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی ایک بار جنت کا نظارہ کر لے، عمر بھر اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش میں پریشان رہیں گے۔ جنت سے آگے ہم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں آگ کثرت سے جل رہی تھی، سانپ اور دوسرے جانور پھکارے مار رہے تھے، گرم گرم کھولتا پانی بہ رہا تھا، جکام کے کانٹے دار پیڑ کھڑے تھے، آگ کی لپٹ دور تک وار کر رہی تھی۔ میں نے اس جگہ کو دیکھتے ہی سمجھ لیا یہ دوزخ ہے، اللہ کے نافرمان بندوں کے رہنے کی جگہ۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا اے خدا، میری کمزور امت کو اس سزا سے بچائیے۔ میرے یہ کہتے ہی دوزخ کے دروازے بند ہو گئے۔ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھا۔ کچھ دور چل کر جب سدرۃ المنتہا کی آخری حد پر پہنچا تو حضرت جبرائیل ٹھٹک گئے۔ میں نے کہا اے بھائی، تم رک گئے، میرے ساتھ آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی جگہ طے نہ ہو، میری مجال اس سے آگے بڑھنے کی نہیں ہے۔ اگر کچھ قدم اور آگے بڑھتی تجلی الہی سے میرے تمام بال و پر جل جائیں گے۔ میں نے جواب دیا تو میں تنہا بڑھوں؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اب آپ کو آگے تنہا ہی بڑھنا ہوگا۔ اے آخری نبی، تشریف لے جائیے، اب قدرت آپ کی رہنمائی کرے گی۔ میں بڑھا، سامنے ایک پردہ رکا تھا، یکایک اس پردے نے اپنی گود میں مجھے لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، سدرۃ المنتہا اور تمام چیزیں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، صرف روشنی رہ گئی تھی۔ اس روشنی میں میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ایک عجیب قسم کا ہرا فرش بچھا ہوا دیکھا، نہایت ملائم، گہرا ہرا، جس پر چلنے سے دل و دماغ کو طاقت پہنچتی تھی۔ اس فرش کا نام رفرف تھا۔ یہاں ایک فرشتہ سور لیے کھڑا تھا، اس نے مجھے سلام کیا۔ اس فرشتے کا نام اسرافیل تھا۔ یہ فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا اور اس کی ہولناک آواز میں زمین و آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، روشنی عجیب اور دل میں اترنے والی ہوتی جا رہی تھی۔ پرانی پردے ہٹتے جاتے، یہاں تک کہ میں عرش معلیٰ کے قریب جا پہنچا۔ میرا دل و دماغ رعب الہی سے بھر گیا۔ اب میں ایسی جگہ پہنچا جہاں روشنی نہیں تھی بلکہ نور تھا۔ کیسا نور تھا؟ میری زبان میں نور کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ نہ دنیا میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے اس نور کے بارے میں کہہ سکوں کہ اس جیسا ہے۔ میں حیران کھڑا رہ گیا۔ میرے کھڑے ہوتے ہی آواز آئی اے محمد، نزدیک آؤ۔ مجھ میں ہمت ہوئی اور میں آگے بڑھا، لیکن اس نور کے رعب سے میرا سینہ بھر گیا۔ میں چلتے چلتے ٹھہر جاتا، میرے ٹھہرتے ہی آواز آتی اے محمد، نزدیک آؤ۔ میں پھر چلنے لگتا۔ آخر میں چل کر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں تجلی الہی کے سائے سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور بے اختیار میری زبان سے نکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ فوراً غیب سے آواز آئی السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس آواز کے سنتے ہی تمام فرشتے نے اونچی آواز سے کہا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب میں سمجھ گیا کہ اللہ میں اور مجھ میں 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ جب میں اٹھا تو رعب الہی سے میرا جسم تھرانے لگا۔ اللہ کی رحمت ہوئی اور 5 وقت کی نماز میری امت پر فرض ہوئی۔ پھر میں نے واپسی کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر واپس ہوا۔ واپس لوٹ کر سدرۃ المنتہا کے پاس آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مارے خوشی سے کہا مبارک ہو۔ اب میں ان کے ساتھ واپس لوٹا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک گجبناک چہرے والا شخص مزاج فرشتہ ملا۔ اس نے میری تعظیم کی
پر اس کی پیشانی کا بل نہ گیا اور اس کی ہر ادا سے سنگ دلی ٹپکتی تھی۔ میں اس سے ودا ہو کر آگے بڑھا۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اجرائیل ہے، موت کا فرشتہ۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا مجھے اس سے کچھ کہنا ہے، آؤ اس کے پاس چلیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ملک الموت کے پاس واپس لے گئے۔ میں نے کہا اے خدا کے مقرب فرشتے، میری آرزو ہے کہ میری امت کے ساتھ کسی قدر نرمی اور آسانی کا برتاؤ کرتے رہنا۔ اس نے کہا اے امت کے سودائی، اے خدا کے محبوب رسول، مجھے اللہ کی طرف سے ہر دن ہدایت ہوتی رہتی ہے کہ محمد کے امتی کی روح قبض کرتے وقت نرمی کیجیے۔ میری کیا مجال ہے کہ اس کے حکم کی نافرمانی کر سکوں۔ میں وہاں سے واپس لوٹا، براق پر سوار ہوا۔ براق ہوا جیسی تیزی کے ساتھ روانہ ہوا، یہاں تک کہ آسمانوں کو پار کرتا ہوا میں دھرتی پر آ گیا۔ مجھے پیاس معلوم ہوئی۔ روما نامی جگہ پر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ قافلے والوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ تمام قافلے والے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے پڑاؤ کے پاس جا کر پانی پیا۔ تنعیم میں ایک قافلہ آ رہا تھا۔ سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا، اس پر کالا ٹاٹ پڑا ہوا تھا اور 2 سیاہ گونے لگی ہوئی تھی۔ میں نے قافلے والوں کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ براق ہوا جیسی تیزی سے اڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مکہ آ گیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان آ کر براق رک گیا۔ میں اتر کر اپنی خوابگاہ میں آیا۔ عجیب بات یہ دیکھو کہ زنجیر پہلے ہی کی طرح حرکت میں تھی اور بستر ابھی بھی گرم تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ کتنی جلدی میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان کے اوپر اور آسمان سے عرش معلیٰ پر سے ہو آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے کہا سچ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ ابو جہل نے ہنس کر کہا ابو بکر، کیا تم ایسی دوری کی کوڑی اور سمجھ میں نہ آنے والی باتوں کو صحیح سمجھتے ہو جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کیا یہ بات سمجھ سے باہر نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہی بیت المقدس ہو آئیں؟ یہ غیر ممکن ہے۔ اتنی بڑی دوری ایک رات کو تو کیا ایک ہفتے میں بھی طے نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگ اس وقت بیٹھے تھے سب اس عجیب بات پر حیران و پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا میں سب کچھ قدرت ہے، وہ غیر ممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ خدا نے جب دنیا کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئی۔ جب وہ ایسی قدرت والا ہے تو کیا اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنے محبوب رسول کو مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر لے جائے اور فوراً واپس لے آئے؟ یہ سن کر ابو جہل ہنس پڑا اور بولا میں بے وقوف نہیں ہوں ابو بکر، دیکھے تمہارے نبی کا جھوٹ سچ ابھی کھل جاتا ہے۔ ابو جہل جن لوگوں کو ساتھ لے کر آیا ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہاں تم بیت المقدس میں عرصے تک رہ چکے ہو، محمد سے وہاں کے حالات پوچھو۔ ان لوگوں نے باری باری سے پوچھنا شروع کیا، مثلاً بیت المقدس پہاڑ سے کتنی دوری پر ہے، مسجد کہاں ہے، اس میں طاق کتنی ہے اور کتنے کنگرے ہیں، آنگن کتنا بڑا ہے اور باب المعراج کس طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سرسری نظروں سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو دیکھا تھا، نہ طاق گنے تھے نہ کنگرے گنے تھے، اور نہ یہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس پہاڑ سے کس طرف ہے اور کتنے فاصلے پر ہے۔ پر اللہ کے فضل سے ان تمام سوالوں کا جواب ایسا تسلی بخش دیا کہ سوال کرنے والے حیران ہو گئے۔ جواب سے سوال کرنے والوں کو چپی اپنانی پڑی۔ ابو جہل کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا سوال کرنے والے محمد سے مل گئے ہیں، اس لیے ہم اس باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تم کس طرح مانو گے؟ ابو جہل نے کہا اب جب اس کے قبیلے والا قافلہ آئے گا اور اس کے لوگ تمہارے سلام کرنے کی گواہی دیں گے تو یقین آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ قافلہ آئے گا مگر کل صبح۔ ابو جہل بولا بس اب قصہ بند کر دیجئے، جب قافلہ آئے گا تو تمام جھوٹ اور سچ نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں تمام لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں معراج مبارک کی خبر تمام مکے میں گرم ہو گئی۔ جس مسلمانوں نے سنا ایمان لے آئے اور جس کافر نے سنا وہ حیران ہو گئے۔ صبح سویرے سے ہی لوگ مکے سے نکل کر مدینہ منورہ کے راستے پر جا کر بیٹھے اور قافلے کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب سورج نکلا اور قافلہ نہ آیا کفار مکہ بہت خوش ہوئے۔
बगले बजा बजा कर कहने लगे, अब तक भी काफिला न आया, इसलिए सब बातें गलत थी। सब ने कहा, चलो चलो, आज तो हमारी चढ़ बनी है। ये सब लोग वापस लौटना ही चाहते थे कि धूल उड़ती नजर आई। तमाम लोग ठहर गए और उसी ओर नजरें गाड़ दी। थोड़ी देर में काफिले के ऊँट नजर आने लगे। सब ने देखा कि काफिले के आगे एक खाकी रंग का ऊँट है, जिस पर काला टाट पड़ा हुआ और उसके दोनों तरफ काली गोने लगी हुई हैं। जब काफिला बराबर में आया तो अबू जहल ने काफिले के सरदार से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल रात तुम्हारे काफिले के पास से गुजरे थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ गुजरे थे। अजीब मरकब पर सवार थे और बहुत तेज आ रहे थे। उन्होंने सलाम किया। जब हमने जवाब दिया तो वहां से वे गायब हो गए। अबू जहल ने मुंह बिसोरते हुए कहा, क्या वाहियात बात है, कहीं तुम पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू तो नहीं कर दिया है? काफिले के सरदार ने बताया, जादू नहीं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा और उनकी आवाज अपने कानों से सुनी है। अबू जहल ने तमाम लोगों से खिताब करते हुए कहा, कुछ नहीं, इस काफिले ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सांठ गांठ कर ली है। आओ इसकी बातें न सुनो, वरना तुम भी भाग जाओगे। तमाम कुफ्फार काफिले वालों का मजाक उड़ाते हुए रवाना हुए। चूंकि काफिले वालों को मिराज शरीफ का हाल मालूम नहीं था, इसलिए वे हैरत से कुफ्फार को देखने लगे। सरदार ने काफिले वालों से कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ दीवाने हो गए हैं। आप ही तो सवाल करते हैं और आप ही मुंह चिढ़ाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। काफिले वालों ने कहा, इन लोगों के पागल होने में कोई शक नहीं है, न जाने एक ऐसी हरकत क्यों करते हैं। सरदार ने जोश में आकर कहा, जाने दो इन पागलों को, काफिला धीरे धीरे चलाते रहो, यहाँ तक कि वह मक्का शहर में दाखिल होकर गायब हो गए। इंशाअल्लाह इस सीरीज का अगला एपिसोड जल्द आएगा।